نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وتحمل من انثى ولا تضع الا بعلم صدق اللہ العظیم۔ 25 رمضان مبارک اور 25ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اس پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے اور قیامت کب واقع ہوگی آئے گی اور وہ بھی اللہ ہی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مشرکین سے پوچھیں گے کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کو تم میرے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ اسی طرح اس کے بعد کی آیات میں، سورت سے پہلے آخری آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے انسانوں کے ساتھ کہ جس کائنات جس میں انسان رہتا ہے اور یہ انسان، ان کے تمام رازوں کو اللہ تعالیٰ ضرور ظاہر کر دیں گے۔ تو اگر دیکھیں کہ کس طرح سے جدید سائنس ٹیکنالوجی کس طرح ترقی کر گئی، انسان دنیا میں ہر طرف آ جا سکتا ہے اور انسان چاند پر جا پہنچا، تو یہ سائنس کی ترقی گویا کہ اسلام کی حقانیت کا ثبوت ہے۔ اور سائنس کہتی ہے کہ انسان نے اتنی ترقی کی ہے تو ابھی اس کی جو عقل ہے وہ 93% استعمال ہوئی ہے، تو گویا کہ 7% استعمال ہونا باقی ہے۔ سورہ شورا کا آغاز ہوتا ہے، مکی صورت ہے۔ اس صورت کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شان و شوکت کا اظہار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی شان و شوکت اس قدر بڑی ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ فرشتے جو اللہ کی مخلوق ہیں وہ اللہ کی ہیبت اور قدرت کی وجہ سے اللہ کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں کہ کہیں یہ آسمان پھٹ نہ جائے۔ تو اسی لیے فرشتے اللہ کی یاد میں مشغول رہتے ہیں اور زندگی اور موت کا مالک بھی اللہ ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام لوگوں کو دعوت اور تبلیغ کرنا ہے، اچھی باتوں کا حکم اور بری باتوں سے روکنا ہے، ان کو برے اعمال اور اس کے برے نتائج سے آگاہ کرنا ہے۔ دوسرے رکوع میں بتایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے وہ بھی جو دین اسلام کی دعوت تھی وہی دیتے چلے آئے۔ تو انبیاء کرام دعوت حق دیتے تھے، لیکن بعد کے جو لوگ ہوتے تھے وہ اس میں اختلافات پیدا کر دیتے تھے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ دنیا میں اس دین اسلام کو غالب کریں، اور مسلمانوں کی زندگی کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے کہ دین کو غالب کریں، اختلافات اور فرقہ بندی سے مکمل گریز کرنا چاہیے۔ اور قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستے کی رہنمائی کے لیے ہی نازل کیا ہے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ جو مومن ڈرنے والے ہیں، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اور جو لوگ انکار کرنے والے ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ نافرمانی اور ناشکری کے باوجود ان کو پرورش کا تمام سامان جو زندگی کی ضروریات ہیں اللہ تعالیٰ سب کو فراہم کر رہا ہے، اس میں مسلمان اور کافر کا فرق نہیں ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے غافل نہ ہو بلکہ اللہ کی ذات کو پہچانے اور اس پر ایمان لے آئے۔ رکوع نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان دنیا میں رہتا ہے، زندگی میں رہنے سہنے کے طور طریقے، زندگی گزارنے کی تمام اصول و ضوابط یہ اپنی مرضی سے طے کرتا ہے۔ تو اللہ اس کی مذمت فرماتے ہیں کہ یہ سخت نادانی ہے، اس کو چاہیے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق زندگی گزارے۔ اور پھر اللہ آگے فرماتے ہیں کہ جو شخص صرف دنیا کا نفع چاہتے ہیں، دنیا کا ہی مفادات حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کو دنیا میں مل جائے گا سب کچھ، لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر بھی کرنی چاہیے۔ رکوع نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان پہ جتنے بھی مصائب، مشکلات، پریشانیاں آتی ہیں، یہ انسان کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہوتا ہے۔ جیسے وہ اعمال کرتا ہے اسی کے مطابق اللہ کی طرف سے احکامات آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت غالب نہ ہوتی اور اللہ اگر فوراً اس کو سزا سے دوچار کر دیتے تو انسان مصیبت سے بچ نہ پاتا۔ رکوع نمبر 5 میں قیامت میں آنے والے عذاب الہی سے ڈرایا جا رہا ہے، اور پھر نافرمان اور جو مجرم سرکش لوگ ہوں گے ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک یہ نور ہے، اور یہ ایسا نور ہے جس سے سیدھا رستہ نظر آتا ہے۔
اسی قرآن کے ذریعے ہمیں حلال اور حرام کا فرق پتہ چلتا ہے، سچ اور جھوٹ کا فرق معلوم ہوتا ہے۔ تو قرآن جو ہے یہ روشنی کا ذریعہ ہے، اسی سے ہمیں زندگی کے مطابق اصول طے کرنے چاہیے اور اس کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو تمہارے حق میں سفارشی ہوگا یا تمہارے خلاف۔ تو جب انسان قرآن کا حق ادا کرے گا، اس کی تلاوت، اس کے مطابق زندگی گزارے گا، اس کے معنی مفہوم میں غور و فکر کرے گا، تو یہ قرآن ہمارے حق میں سفارشی بن جائے گا۔ ورنہ فرمایا کہ یہ قرآن جھگڑالو ہے کہ اللہ کے حضور میں جھگڑے گا۔ سورہ زخرف مکی صورت ہے، اور اس صورت کے میں پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کو ہم نے عربی زبان میں نازل کیا، اس لیے کہ اس کے جو پہلے مخاطب تھے، جہاں قرآن نازل ہو رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں میں موجود تھے وہ عرب لوگ تھے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ مذمت فرماتے ہیں کہ جو متکبرین لوگ ہیں، جو مشرکین ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے جھوٹے خدا ہیں یہ اللہ کے سفارشی ہیں۔ پھر قدرت کاملہ کے دلائل دیے جا رہے ہیں۔ اللہ نے کیسے زمین بنائی، فرش کو بچھونا بنایا، آسمان کی نیلی چھت قائم کر دی، پھر اللہ نے اس کے پر بلند و بالا سنگلاخ پہاڑوں کو بچھا دیا، قائم کر دیا، زمین اپنی جگہ ٹھہری رہے، پھر اللہ نے نہریں، سمندر بہتے ہوئے کیسے وسیع وسیع قائم کر دیے، اور پھر آسمان سے موسلادھار بارش برسا دی، اور پھر اس پانی کے اوپر کیسے کشتیاں اور جہاز چلتے نظر آتے ہیں، اور زمین میں اللہ نے خشکی میں کیسے چوپائے کو پیدا کر دیا جو انسان کے بہت سے فائدے کے کاموں میں کام آتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ٹرانسپورٹ کے جتنے بھی ذرائع ہیں اس میں بھی یہ جانور کام آتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے لیے اولاد کو ثابت کرتے ہیں ان کی مذمت کی گئی، کہ مشرکین فرشتوں کو کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹی ہیں اور اپنی حالت یہ ہے کہ اپنے لیے بیٹیوں کو ناپسند کرتے تھے، ان کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کافروں کے باطل عقائد کی نفی کر دی کہ جو آباء و اجداد سے ان کو ملا تھا وہ اسی کو مانتے تھے، کہ بس جو ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں ہم اسی کو لیں گے۔ تو اللہ نے اس کی تردید کی کہ پہلے بھی جو قومیں آئیں جو برے انجام سے دوچار ہوئیں ان کے اندر بھی اس طرح کی عادات تھی، اس سے بچنا چاہیے۔ رکوع نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ کیسے انہوں نے اپنی قوم جو شرک میں ڈوبی ہوئی تھی اس کو راہ توحید دکھائی اور ان کو نصیحتیں کی، کیونکہ مشرکین مکہ بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ اس کے بعد مشرکین کی یہ سوچ اور یہ کہنا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے تھے کہ یہ جو قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے یہ کسی ان 2 شہروں کے بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل ہوا، یہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کیوں چنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اور اس کا جواب یہ معلوم ہو گیا کہ قرآن کے لیے انتخاب کرنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ جس کو چاہے وہ عظیم منصب سے نواز دے۔ پھر رکوع نمبر 5 میں بھی اسی سلسلہ کے لیے جواب دیا جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے ذریعے کہ فرعون جو ان کے مقابل تھا اس کو اقتدار، مال و دولت اور زمین اور نہریں اور بڑے وسیع نظام کا مالک تھا، اور موسیٰ علیہ السلام ان کے مقابلے میں اگر دیکھیں بڑے معمولی انسان تھے، ان کے پاس نہ مال و دولت ہے، نہ سلطنت و بادشاہت ہے، نہ سونا چاندی ہے، نہ زیورات ہے۔ تو فرعون جو مال و دولت پر اتراتا تھا، کفار کا یہ کہنا کہ کسی اور انسان پر کیوں قرآن نازل نہیں ہوا، تو اللہ نے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے اس موازنے سے جواب دے دیا کہ فرعون کو سلطنت اور بادشاہت اور مال طاقت کے وجود اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ رکوع نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینے والے الیاذ باللہ ان کے اس جھوٹ کو واضح کر دیا اور فرمایا کہ یہ سراسر باطل اور جھوٹ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی مخلوق تھے اور ان کو اللہ کی طرف سے نبوت اور رسالت عطا کی گئی تھی، اور وہ بھی اللہ ہی کی توحید کی دعوت دیتے تھے۔ آخر رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں دنیا میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت میں ان کے لیے اعلان کیا جائے گا کہ آج کے دن آپ کو کسی خوف اور غم کا سامنا نہیں ہوگا، اور جنت کی نعمتوں کو تم حاصل کرو اور وہاں پر خوشی کی زندگی گزارو۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ جہنویوں کا ذکر فرماتے ہیں کہ جب ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا وہاں پر کسی قسم کی عذاب میں کمی یا تخفیف نہیں ہوگی، تو وہ لوگ پھر اس سے مایوس ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ منکرین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ قرآن کا اور دینی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ دنیا کی زندگی میں لگ کر آخرت سے غافل ہو چکے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا کے تھوڑے دنوں کی زندگی ہے، اس کے بعد ان کو آخرت کی ہمیشہ کی سزا کا سامنا کرنا ہوگا۔ سورہ دخان یہ مکی صورت ہے، دخان دھوئیں کو کہا جاتا ہے۔ اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا سبق دیا، اور آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے، آخرت کو تسلیم نہیں کرتے اور آخرت کی تیاری سے غافل ہیں، فرمایا کہ وہ سخت مغالطے میں۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ رسول کو کہا جائے گا کہ اس دن کا انتظار کرو جب آسمان دھوئیں سے ڈھک جائے گا، اور پھر یہ مجرم لوگ سزا بھگتیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو بطور مثال پیش کیا جا رہا ہے کہ فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں تھا، بڑے بڑے محلات، باغات اور اس کی فوج اور بہت ہی نوکر و چاکر اس کے تھے، لیکن جب وہ دریا میں ڈوبنے لگا اور اس کی جان جانے لگی تو وہ ایمان لانے کا اعلان کرتا رہا، لیکن چونکہ موت کو دیکھ کر ایمان لایا تھا اس لیے قابل قبول نہیں تھا۔ رکوع نمبر 2 میں بنی اسرائیل کے انعامات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے کتنے انعامات سے نوازا اور فرعون کے مظالم سے ان کو نجات دی۔ اور اللہ آگے فرماتے ہیں کہ جو منکرین ہیں، جو اللہ کی یاد سے غافل ہیں، کہ بعد میں جب یہ ان کی آنکھیں کھلیں گی، جب ان کو ہوش آئے گا تو ان کی کوئی بھی بات قابل قبول نہیں ہوگی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ آخری رکوع کے اندر کہ یہ جتنے بھی مجرم لوگ ہیں ان سے کہا جائے گا کہ جب آخرت میں کہ اپنے ان گناہوں کا مزہ چکھو جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے، اور نیک لوگوں کی نعمتوں کی تفصیل اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو نعمتیں ان کو دی جائیں گی۔ سورہ جاسیہ کا آغاز ہوتا ہے، جاسیہ کہا جاتا ہے گھٹنوں کے بل بیٹھنا۔ یہ مکی صورت ہے۔ اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں پیش فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیاں دیکھ کر چاہیے تو یہ تھا کہ یہ کفار اس پر ایمان لے آتے، لیکن وہ ایمان نہیں لاتے۔ ان کو عذاب کی خبر دی گئی ہے کہ دردناک عذاب ان کو دیا جائے گا۔ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ کائنات میں پھیلی اپنی قدرت کا جاری نظام اللہ فرماتے ہیں اس میں ذرا غور و فکر کرو اور اس کے ذریعے میری یکتائی، میرے توحید پر ایمان لاؤ۔ پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو کتنے ہی انعامات سے نوازا۔ انبیاء کی اولاد میں سے تھے، ان میں نبی آئے، کتابیں دی گئیں اور اللہ کی طرف سے روزی کا بندوبست ہوا، تو نعمتوں سے مستفید ہونے کے بعد ان کو حق یہ تھا کہ ایمان لاتے، لیکن نافرمانی کی زندگی پر چل پڑے، تو کفار کو بھی یہ بطور مثال پیش کی گئی۔ اس کے بعد رکوع نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور اپنے نفس کے غلام بن جاتے ہیں اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے، اللہ فرما رہے ہیں کہ اصل میں ان کا جو خدا ہے وہ ان کا نفس ہی ہے، کیونکہ جو شخص خدا کو تسلیم کرتا ہے وہ خدا ہی کی عبادت کرتا ہے، اسی کی بندگی کرتا ہے، اسی کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ تو نفسانی خواہشات کے جو پیروی کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنے نفس کے غلام بن چکے ہیں، اور ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے اور ان کی آنکھوں پہ گویا کہ پردہ ہے، کیوں کہ ان کے سامنے قرآن کا نور ہدایت موجود ہے، لیکن نہ یہ دیکھتے ہیں نہ غور و فکر کرتے ہیں۔ تو اس لیے ان آیات میں یہ موجودہ زمانے میں مسلمانوں کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ وہ اللہ کی آیات اور قرآن سے فائدہ حاصل کرے، اس کے مطابق زندگی گزاریں، غفلت نہ کریں۔ آخر رکوع میں اللہ نے قیامت کی منظر کشی فرمائی کہ قیامت میں میدان حشر میں کیسے یہ لوگ مجرم گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے، اور اللہ ان سے کہیں گے کہ تم نے قیامت کو بھلا دیا تھا اور قیامت سے تم آخرت سے غافل ہو چکے تھے اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے، آج تمہیں بھلا بھی دیا جائے گا اور تم خود ایک گویا کے مذاق بن چکے ہو۔ اور پھر اللہ نیک لوگوں کا تذکرہ بھی فرماتے ہیں، فرمایا کہ جو لوگ اچھے اعمال کرتے رہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دیں گے اور ان کے لیے یہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔
تو یہاں 25ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔